فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، مائی نیوز کے رائے اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد رضا۔ ناظرین سامعین، صدائے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن ان بابرکت لمحات میں آپ کی خدمت میں پہنچائی جا رہی ہے۔ مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ رمضان مبارک کے فضائل، مسائل، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور مختلف عظیم شخصیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے گفتگو ہوگی، آپ کے تذکرے باب ہوں گے کہ آپ کے فضائل و مناقب کیا ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو کن شانوں سے نوازا اور کیسے آپ مثالی اور عظیم ماں بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، کائنات کی خواتین کے لیے جیسے امہات المومنین رضی اللہ عنہم مشعل راہ ہیں، جیسے دیگر صحابیات مشعل راہ ہیں، اسی طرح اس گھرانے کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک عظیم ہستی آپ بھی کائنات کی خواتین کے لیے بالعموم اور خواتین اسلام کے لیے بالخصوص رول ماڈل ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب، ان کے ساتھ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علی عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے مہمان ثنا خان جناب قاری وقاص احمد مجددی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ یاسر حسین قادری صاحب، سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیوں میں سے سب سے چھوٹی پیاری گرامی شہزادی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام شہزادی سے محبت کرتے اور چھوٹے جو ہوتے ہیں بچے ان سے مزید محبت اور پیار کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی کلام ہوگا۔ بالخصوص آپ کے فضائل و مناقب قرآن حدیث میں جو ملتے ہیں ان میں سے چند بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے کے فضائل و مناقب بھی شمار ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے حبیب فرما دیجیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ جو میں نے تمہیں خدا کا راہ دکھایا ہے، جو ہدایت کی طرف بلایا ہے، معبودان باطل سے اٹھا کر معبود برحق کی بارگاہ میں لے گیا، اس پر کچھ نہیں میں تم سے مانگتا سوائے یہ کہ میری اقربا سے پیار کرنا اور محبت کرنا، محبت کرنا، میری آل سے پیار کرنا۔ اور سنن دار مطمئن ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، جلد نمبر 2 میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ فلم یصلی فیہا علیہ وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ، فرمایا جس نے نماز پڑھی اور نماز میں محمد پہ درود نہ پڑھا اور میری آل پر درود نہ پڑھا، اس کی نماز قبول نہیں کی گئی۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبونی لحب اللہ، فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کرو۔ پھر فرمایا وحبو اہل بیتی حبی، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ تو اس گھرانے کی کیا بات ہے، اور کریم و خصوصاً ایک تو جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ سب سے چھوٹی ہیں، لاڈلی ہیں، چہیتی ہیں کریمہ علیہ السلام کی، ایک جو آپ فرما رہے ہیں چھوٹے ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو محسنہ امت ہیں، ام المؤمنین ہیں، کریمہ علیہ السلام کی محبوبہ ترین زوجہ محترمہ ہیں،
آپ کی بطن مبارک سے تولد ہوئی ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی بطن مبارک سے آپ تولد ہوئی، تو فرماتی ہیں کہ جب ابھی بطن مبارک میں تھی تو جنت کی خوشبوئیں آتی تھی، اور کریم آقا علیہ السلام کی حدیث سے مبارک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اشتقت لرائحۃ الجنہ، کہ جب میرا دل کرتا کہ میں جنت کی خوشبو سنوں تو فرمایا واشتقت مراقبۃ فاطمہ، تو میں فاطمہ کے سر کو سن لیتا۔ تو ایک یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے باقی جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی اولاد ہے وہ اعلان اظہار نبوت سے قبل ہے، اور آپ یکم نبی کو تولد ہوئی ہے، ولادت باسعادت ہوئی، تو آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ اعلان اظہار نبوت کے بعد ہوئی ہے، اس لیے بھی وہ آپ یعنی گھر کے ماحول میں آپ کا جو بچپن ہے، جو تربیت ہے، وہ جبریل کا آنا جانا، تو جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا، وحی کا نازل ہونا، اور یہ سارے لوگ پھر آپ کی یہ جو تربیت جس ماحول میں ہوئی، جس انوائرمنٹ میں ہوتی ہے، تو وہ مشرکین مکہ جو تھے، جو کفار مکہ تھے، ان کا اللہ کے رسول کو ستانا، دکھ اور تکالیف دینی، اور ان حالات میں 10 برس کی عمر تھی ابھی سیدہ فاطمہ زہرا کی، کہ سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا وصال ہو جاتا، اور آپ بڑی انستہ بڑی محبت تھی، اور ماں بیٹی کا تعلق ویسے بھی معاملہ بہت قریبی ہوتا ہے، مثالی ہوتا ہے۔ تو جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا سے تشریف لے گی، وصال ہو گیا آپ کا، تو سیدہ فاطمہ زہرا کی عمر پاک 10 سال تھی، اور آپ غمزدہ رہنے لگی، اور کریم آقا علیہ السلام کو غمزدہ ہوئی، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، کیونکہ اس سے قبل آپ نے شفیق و مہربان چچا حضرت خواجہ ابو طالب آپ کا وصال بھی اسی سال ہوا ہے، اور ابھی وہ بھی غم تھا کہ آپ کی جو وفا شعار زوجہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان کا وصال ہو جاتا ہے، تمام حالات میں آپ کے ساتھ، تو کریم آقا علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا، غم کا سال قرار دے دیا۔ تو پھر اس کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے تربیت کی تھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے سارے معاملات کر دیکھے، یہی وجہ تھی کہ جب کفار کریم آقا علیہ السلام کو ستاتے، آپ کو تکلیف دیتے، تو آپ دل ازورہ گھر میں تشریف لاتے، تو سیدہ فاطمہ زہرا اپنے والدے گرامی کی، اپنے بابا جانے کی دل جوئی فرماتی، یعنی وہ کائنات کے عظیم و مثالی باپ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عظیم و مثالی بیٹی۔ دیکھیے نا، جب سینے کعبہ میں اللہ کے رسول سجدے میں تھے، تو کچھ ناپاک لوگوں نے یہ ناپاک جسارت کی، ان میں عقبہ بن ابی معیط بھی تھا، کہ کہا کہ وہاں پہ اجری یا فلاں قبیلے نے قربانی کی، تو بہت بڑا جانور تھا، اجری بہت ہے، تو کوئی ہے اجری اٹھا کر لائے اور محمد کی قبر پہ رکھ دیں۔ تو عقبہ بن ابی معیط نے یہ ذلت اپنے مقدر میں لکھی، یہ جاتا ہے اجری اٹھا کر لا کر اللہ کے رسول کی قبر مبارک پہ رکھ دیں۔ تو ایک صحابی جو ہے وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت بڑے کمزور حالت میں ہماری ہم ضعیف تھے، تو میں نہ روک سکا، تو بھاگ کر شام نبوت میں جا کر بتایا، تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر ہے، آپ دوڑ کر تشریف لا کر آتی ہیں، اور آ کر اپنے پیارے پیارے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا جانے کی قبر سے وہ جو ہے اوجری ہٹاتی ہیں، اور یہ تربیت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی تھی۔ اور احد کے میدان میں اگر ہم شیبی امثال 3 سال بنوں میں وہ جو 3 سال گزارے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے، اسی وہ جو کٹھن حالات تھے جب بیکار تھا، تو اپنے بابا جانے کے ساتھ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ رات میں ایک ٹکڑا ملا، تو وہ چمڑے کا سوکھا ہوا ٹکڑا تھا، میں نے اسے دھو کر بھون کر پانی میں گھولا، جس طرح ستو کی طرح میں اسے پی گیا۔ یہ حالات تھے، کسی کو کوئی چیز تو فروخت کرنے نہیں دیتے تھے بنی ہاشم کو، تو ان حالات میں بھی آزمائش میں تو سیدہ اپنے بابا جانے کے شان۔ اور احد کے میدان میں جب خبر ملی نا سیدہ فاطمہ زہرا کو کریم آقا علیہ السلام کے زخمی ہونے کی،
تو ابھی چند دن ہوئے تھے شہزادہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی، وہ گود میں تھے، تو اس حالت میں بھی سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے والد گرامی کے بارے میں خبر ملی تو آپ جلدی سے میدان احد میں آئی اور کریم آقا علیہ السلام کے زخم ہوتی رہی اور زخموں سے خون معلوم نہیں ہوتا تھا، تو سیدہ نے پھر چٹائی کا ٹکڑا جلا کر کے اس کی جو راکھ تھی وہ زخموں میں رکھ کر خون بس کیا تھا۔ یعنی والد گرامی جن کے یہاں کائنات کی عظیم ترین ہستی جن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں بالکل حق جانی ہے، عبادت خدا اس سے مختصر سی بات یہی ہے کہ اللہ کے بعد اللہ تو خالق ہے، تمام مخلوقات بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہستی ہیں۔ ان دو واقعات پر بھی اگر آج ہم غور کریں، اولاد غور کریں، اس میں اگرچہ آپ تو شہزادی ہیں، بیٹی ہیں، لیکن باپ سے جو محبت ہے اس حوالے سے آپ تو بیٹے اور بیٹی تمام اولاد کے خوش رہے گا۔ جی کتنی محبت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں نا سیدہ زہرا پاک کے گھر میں تو سیدہ ادب کے ساتھ خوش آمدید کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے والد گرامی کو بوسہ دیتی ہیں، تصدیق دسوار اور اپنی جگہ پر بیٹھنے کا بٹھاتی ہیں آپ کو۔ تو یہ صورتحال دوسری جانب نظر آتی ہے اس دور میں جب لوگ بیٹی پیدا ہونے پر ہفتہ 10 دن کا سوائے نکل جاتے، جب بیٹی پیدا ہونے پر زیادہ درخت کر دی جاتی، جب بیٹی پیدا ہونے پر اتنا وہ اسے شرم کا مقام سمجھتے تھے، اس دور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی بارے میں فرمایا، لوگوں سن لو فاطمہ تمہارا تمہیں، وہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر جب سیدہ اپنے بابا جانی کے گھر میں آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے اور اپنی پیاری بیٹی کو بوسہ دیتے ہوئے اپنے ساتھ بٹھا، اتنی محبت کا عالم ہے۔ اور نکاح جب ہوا مولا علی پاک رضی اللہ عنہ، خوبصورت ترین جوڑا ہے کائنات کا، تو جو گھر تھا وہ مکان دور تھا ہجرت مدینہ کے بعد، تو سیدہ زہرا پاک اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ جب آپ سفر میں باہر تشریف لے جاتے مدینہ پاک سے تو سب سے آخر میں جس ہستی سے ملاقات کر کے جس کے گھر میں جاتے وہ سیدہ فاطمہ زہرا، اور جب آپ کی سفر سے واپسی ہوتی تو سب سے پہلے جو جاتے وہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں چلے جاتے اور اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے۔ اور اس میں سبق ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو بیٹیوں کے ہاں نہیں جاتے، اور ایک یہ پائی جاتی ہے باپ کی بیٹیوں کے جانے سے عزت کرتی ہے، تو یہ بیٹیوں کے ہندو قابل بیان میں ہماری یونیورسٹیز میں یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ ہندو مذہب میں یہ بات تھی کہ بیٹیوں کے ہاتھ نہیں جایا جاتا، اس کو آپ سمجھا جاتا۔ تو اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ روایت کرتی ہے کہ کوئی تقریباً کوئی ناغانہ ہوتا، بابا جانی میرے گھر میں تشریف آتے، صبح آتے یا شام، اور سیدنا حادثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اپنا گھر جی کوئی جو ہے وہ عقیدتاً توفتاً پیش کر دیا تھا۔ یہ سیدنا نے یہی عرض کیا تھا اپنے بابا جانی کی بارگاہ میں کہ بابا جانی آپ تشریف لاتے ہیں تو دور کی وجہ سے آپ کو تکلف ہوتا ہے، آپ کو مشکل میں پڑھتے ہیں، تو آپ کا غلام ہے حارثہ بن نعمان، اس سے کہیے نا اس کے کتنے مکان ہیں مسجد نبی کے اس زمین میں، کوئی مکان ہمیں خالی کر دیں۔ اللہ کے رسول نے بات سنی تو کہا بیٹا بات یہ ہے جانب ادھر کہ جب سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں مدینے میں کئی مکان حارثہ بن نعمان میری خدمت میں پیش کر چکا ہے، جو غریب اور بے سہارا جو مہاجر صحابہ تھے ان کو میں نے دے دیے ہیں۔ اب مجھے کہتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، میں اچھا نہیں لگتا اب اسے کہتے ہوئے حارثہ بن نعمان کو، یہ بات یہاں پہ ختم ہوگی، لیکن یہ بات کسی طرح حارثہ بن نعمان تک پہنچ گئی۔ اب دیکھیے نا کریم آقا سے محبت حارثہ بن نعمان نے کی جانب ساری کا عالم دیکھیے کہ خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، سونے میرا مال بھی آپ کا، میری جان بھی آپ کی، تو میرے لیے اس سے محبوب چیز اور کوئی نہیں ہے کہ میرا مال آپ کے تصرف میں آئے، میرے مکان آپ کے استعمال میں آئے، جیسے من چاہتا ہے یا رسول اللہ ویسے استعمال فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی پاک کو کہ اپنا جو سامان ہے وہ اس مجرے میں لے آؤ، حارثہ بن نعمان نے خالی کر دیا تھا۔ اتنی باپ بیٹی کی محبت کا عالم یہ تھا۔ اور مزید
میں اس میں یہ کروں گا، یہ مثال ہے ہمارے لیے، یہ درس ہے. ہمارے یہاں بیٹیاں راہ پڑتی رہتی ہیں کہ ابا جی آئے، اور باپ بیٹیوں کا مان ہوتے ہیں. باپ اپنی اکڑ میں بیٹھا ہے، بیٹی کے ہاں نہیں جانا، پانی نہیں پینا، پانی نہیں پینا، بیٹی کے گھر کی روٹی نہیں کھانی، وہ بیٹی کے گھر سے روٹی نہیں کھاتے، بیٹی کی زمین کھا جاتے ہیں. بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پیتے، بیٹی کے جائیداد میں سے حصہ کھا لیتے ہیں. اپنے جیتی جی بیٹوں کے نام لگوا جاتے ہیں، بھوکے لگوا جاتے ہیں کہ بیٹے کو دے. بالکل صحیح. تو یہ ظلم ہے. جائز اسلام اس سے منع کرتے ہیں، اور جو حرام ہے وہ ارتکاب کرتے ہیں. تو یہی پیغام بھی، یہی آج کے بابرکت رمضان کی گھڑیوں میں آپ کے چینل کے توسل سے کہ بیٹیوں کے ہاں جایا کیجیے. بیٹیاں باپ کا راہ تکتی ہیں، باپ بیٹیوں کا مان ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے جو میرے مصطفیٰ کا ہے، اس میں عزت گھٹتی نہیں، عزت بڑھتی ہے. بلکہ دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں بھی عزت بڑھتی ہے. بے شک دل جوئی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمائی، اپنی شہزادی کی طرح دل جوئی کرنی چاہیے. ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں. مفتی صاحب ہم دیکھتے نہیں ہیں وہ شوہر بیٹی کا، کسی کی بھی بیٹی کا جو شوہر ہے وہ کتنا بھی امیر ہو، کتنی سیف جو ہے انہیں سوٹوں سے بھری ہوئی ہو، سال بعد باپ کی طرف سے عید پہ کے نام پر ایک سوٹ جاتا ہے، اور وہ سوٹ بیٹی جو ہے وہ اپنے پڑوسان کو دکھاتی پھرتی ہے، میرے باپ نے یہ مجھے عید بھیجی. تو یہ ہمیں جانا چاہیے. رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے، حضور کی بیٹی سے محبت کرنا چاہیے جی، کہ بیٹیوں کے بھی جایا کرو. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. ناظرین سامعین، ان بابرکت رمضان میں نئی نیوز اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، یہ تمام نوع انسانی بالخصوص امت مسلمہ کے لیے مشاہدہ ہے. اسی طرح عظیم بیٹی، اگر کوئی خواتین اسلام عظیم بیٹیاں بننا چاہتی ہیں تو پھر سیدہ طیبہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. پھر بھی کوئی بھی بیٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو عظیم بیٹی کہلا سکتی ہے. ناظرین سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب قاری وقار صاحب مجددی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے گھرانے کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. جی جناب قاری وقار صاحب. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. آؤ در زہرا پہ ہے لائے ہوئے دامن،
لجپال گرانا ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے ایک میں گن گئی ان پر قربان زمانہ ہے محروم کرم اس کو رکھیے نظر محشر محروم کرم اس کو رکھیے نظر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو قرآن ماشاءاللہ جزاک اللہ جی ناظرین مسامعین نئی نیوز اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدر نظام آپ کی خدمت میں پہنچائی جا رہی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں جو سیدہ النساء اہل الجنہ ہیں سیدہ النساء العالمین ہیں جنتی خواتین کی سردار اور عالمین کی خواتین کی سردار آپ کے حوالے سے عظیم بیٹی کا جو آپ کو شرف حاصل ہے اس پر کلام ہوا ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں قادری صاحب جی ہمارے صاحب عظیم بیٹی ساری بیٹی آپ ہیں آج کی بھی اولاد کے شاعرہ ہیں نہ صرف عظیم بیٹی ہیں بلکہ عظیم بیوی بھی ہیں عظیم ماں بھی ہیں پہلے عظیم بیوی ہونے کے ناطے آپ کے جو اوصاف ہیں عظیم اور مثالی بیوی آپ کیسے بنی کیسے آپ نے گھر کا انتظام اسلام سنبھالا فخر جو ہے اختیار کروایا اور اس کے مطابق بظاہر حالات جیسے بھی تھے آج کی خواتین کی طرح واویلا نہیں کیا بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور قناعت پسند رہیں کیا کیا آپ کے اوصاف ہیں قناعت پسند بھی ہیں صبر گزار ہیں شکر گزار ہیں شوہر کی خدمت گزار ہیں بچوں کی تربیت کرنے والی ان پر ان اوصاف پر بحیثیت عظیم بیوی کلام کیجیے گا جی مفتی صاحب یہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے تو سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا کی مثالی بیوی بھی ہیں مثالی بہو بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جس طرح بہو ساس کی نہیں بنتی بالکل صحیح سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو خوش دامن ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جتنی خدمت میری فاطمہ نے کی ہے جتنی خدمت میری فاطمہ نے کی ہے اتنی خدمت کسی نے نہیں اور آپ مثالی بیوی ہیں کبھی شکوہ گلہ نہیں کیا اپنے شوہر نامزد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے حالت بیماری میں بھی گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کیے ہیں آپ چکی خود پیستی تھی آپ کے ہاتھوں میں آپ نے پڑ جاتے آٹا خود گوندتی اور خود اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی پکاتی اور کپڑے بھی دھوتی اپنے گھر میں جھاڑو بھی خود فرماتی تھی اور ایک مرتبہ وہ فتوحات کا دور تھا حالانکہ چاہتی تو نہ مال دولت کی کمی ہو سکتی تھی نہ غلاموں کی کنیزوں کی کمی ہو سکتی تھی سب کچھ میسر ہوتا کس عظیم باپ کی بیٹی ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ اگر چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ رہی وہ سونے کا بن سے تو فتوحات کا دور تھا تو آسودگی آئی تو کافی تعداد میں لونڈیاں اور غلام رہے غریبت میں تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مشورہ دیا سیدہ کو کہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں جائیں اور ایک کام گھر کے کام کاج کے لیے ایک لونڈی طلب کریں اور مختلف روایات ہیں کہ آپ گھر میں گئی تو کریم پاک علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے تو آپ نے اپنی وکیل امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر آ گئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا مجھے حیا آتی ہے میں طلب کروں جی
تو وہ جب عرض کیا گیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی فاطمہ ابھی میں روٹی نہیں دے سکتا، مجھے جو صحابہ صفہ ہیں جو اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، ان کی خورد و نوش کا انتظام کرنا ہے، ان کے معاملات اور اس سے فرمایا لونڈی سے 1000 درجے بہتر ایک وظیفہ ایک تسبیح عطا فرمائی اللہ کے رسول نے. جی فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ کو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ پڑھ کر آپ سے جس سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، برکتیں آتی ہیں، اللہ کا فضل شامل ہے. اور اپنے رشتہ داروں سے جو محبت ہے، رشتہ داروں سے اتنی محبت ہے، جب آپ کی بہن اچھا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ داروں سے محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے اپنی تینوں بیٹیوں کا نام اپنی بہنوں کے نام پہ رکھا. سیدہ زینب جو آپ کی بیٹی ہے، بیٹیوں کی خالوں کا بیٹیوں کی خالہ بنا اپنی بہنوں کے نام، کتنی محبت ہے. اپنی بیٹی کے نام ایک نام سید زینب رکھا، اور زینب آپ کی سب سے بڑی بہن، جی بالکل، اور ایک نام حضرت ام کلثوم رکھا، یہ بھی آپ کی بہن کا نام. ایک کا نام رقیہ رکھا، تو یہ بھی آپ کی بہن کا نام ہے. اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب سیدہ رقیہ کی وفات ہوئی تو کریمہ علیہ السلام حضرت سے واپس آ سکتے. سیدنا عثمان رضی اللہ آپ جی آپ کی نکاح میں تھی. یہ دونوں بیٹیاں جی حضرت زینب کے شوہر ہیں وہ ابو العاص ہیں، اور سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یہ بات نہیں ہوئی. تو سیدہ رقیہ جب وفات پا گئی تو کریمہ علیہ السلام آپ کی قبر پہ آئے، اپنی بیٹی کے ساتھ سیدہ فاطمہ زہرا تھی. تو سیدہ فاطمہ زہرا آپ قبر پہ آ کر رونے لگ گئی، بہن کی محبت رونے لگ گئی. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا نے اپنے کپڑے کے ساتھ اپنی بیٹی کے جو آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور اپنی بیٹی کو تسلی دی. اور سیدہ فاطمہ جب حضرت جعفر کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ روتی تھی. تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ اتنی محبت تھی سیدہ فاطمہ کو، اور ان کی صلہ رحم اور جو شان جو مرتبہ تھا. ترمذی شریف میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ نقل کرتے ہیں راوی حضرت خزیفہ، یہ دور رہتے تھے مدینے پاک سے، اور ماں بوڑھی تھی، ماں کی خدمت کر حضرت خزیفہ کی، اپنی والدہ کی خدمت میں رہتے، اپنی والدہ کے کھانا کھلانا دیکھ بھال کرنے میں رہتے، تو کہیں آ جا نہیں سکتی تھی. تو ایک من بڑا یہ تھا، دل یہ کرتا تھا ہر غلام کی طرح کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، میں وہ دعا کے اٹھنے کی زیارت کروں، اللہ کے رسول کے پیچھے رب کی بارگاہ میں سجدے کروں. تو ماں سے اجازت لی، ماں سے اجازت لے رہے تھے. ماں نے کہا کہ میری خدمت کے لیے حذیفہ اور کوئی نہیں ہے. پھر عرض کیا وہ آفر دی کہ زمانے کی کسی ماں کو وہ آفر ملے تو وہ نہ نہیں کرے گی. کہا امی جی آپ مجھے اجازت دے دیں، میں جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواؤں گا، امی جی آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواؤں گا. یہ حذیفہ. اب دیکھیے یہ محبت وہاں کی بھی دیکھیے رسول اللہ کے ساتھ. تو بیٹے کی بھی اتنی آفر آئی تو آپ کی ماں راضی ہو گئی، کہا بیٹا میں تجھے اجازت دیتی ہوں تو چلا گیا. تو اس آفت پہ آپ چلے گئے اور جا کر مسجد نبی میں آپ نے عصر کی نماز پڑھی. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مصروف رہے تو بات نہ ہو سکی. تو مغرب کی نماز پڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے بعد بھی آپ مصروف رہے، لوگ ملتے رہے. تو دل میں یہ خیال تھا کہ واپس بھی جانا ہے، لیکن وہاں سے وعدہ بھی کر کے لایا کہ اللہ کے رسول سے امی جی آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا. تو پھر نماز ہوئی تو پھر رسول اللہ تشریف لے جانے لگے اپنے حجرے کی جانب. تو حضرت حذیفہ دبے پاؤں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے جانے لگے. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کریم آقا نے پیچھے دیکھے بغیر فرمایا من ھذا حذیفہ، فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے. تو ہمارا تو ایمان ہے وہ آقا ہی کہا جسے خبر نہ ہو. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں جی وہ قدموں کی چاپ سنی تھی، تو بھائی جان قدموں کی جو چاپ سنی تھی تو قدموں کی چاپ سنی تھی یہ کسی کی بھی ہو سکتی تھی. اور پھر جو جی جنت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے احوال کے حوالے سے فرما دیا کہ میں تو تمہارے آگے ہوتا ہوں لیکن تمہارا رکوع سجود بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا، تمہارا خشوع و خضوع بھی
میں دیکھتا ہوں وہ سجود بھی دیتا ہوں خوشبو اور اپنے غلاموں کی جنت میں چلنے کے لیے وہاں بھی سنتے ہیں. تو پھر ساتھ ہی حضرت خدا پاک نے اللہ رسول نے فرمایا حاجت ماں حاجت تیری کیا حاجت ہے غافر اللہ لانا والی امید کا. اللہ کا رسول فرمایا کہتے میں ابھی میں کیا ہی میں نے کہا یہ سنا میں ہوں کہ میری حاجت یہ ہے کہ میرے لیے دعا کر دے میری ماں جی کے لیے بھی کر دے یہ میں نے کہا ہی نہیں ہے. اللہ کا رسول نے خود ہی فرما دیا حذیفہ تیری حاجت کیا ہے اللہ تیری مغفرت کرے تیری ماں کی مغفرت فرمائے. تو پہلے ہی دعا فرما دی. حذیفہ کہتے میں چپ ہو گیا. اللہ کا رسول نے پہلے میرے ماں کی بات کر دی. پھر اللہ کا رسول نے فرمایا ان هذا ملک ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذا الليل استاذن ربه ويسلم علي ويبشرني ان فاطمة سيدة النساء اهل الجنة وان الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حذیفہ یہ وہ فرشتہ ہے جو اس آج کی رات سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا کبھی زمین پر نہیں اترا. یہ اللہ سے اذن لے کر آیا ہے اور اذن کس کا مجھ پر سلام بھیجنے کا. اس نے اللہ سے اذن لیا ہے اور میری بارگاہ میں آیا ہے اور آ کر مجھے خوشخبری دی ہے یا رسول اللہ جو فاطمہ ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے جو حسن اور حسین ہے وہ جنتی نوجوانوں کے ساتھ. اور پھر اسی لیے تو یہ جب حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال اپنی جو نیاز مندی ہے جو عقیدت ہے وہ حسین کریم اور سید فاطمہ زہرا آپ کی بارگاہ میں جو پیش کرتے ہیں جی آپ جی دیکھیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو سیدہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے پھول لے کر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں فارسی کی وہ ہے آپ کا وہ کلام مریم علیت نسبت عیسیٰ عزیز السے نسبت حضرت زہرا عزیز. کہتے ہیں جو مریم کو اتنا مقام و مرتبہ ہے قرآن پاک میں ان کے نام کی صورت ہے اور کئی امام علیہ السلام میں حدیث بھی ہے جو اعلیٰ عورتیں ہیں ان میں شمار ہے جو آپ میں جی خیر النساء میں. تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ مریم کو ایک نسبت سے یہ مقام ملا ہے اور نسبت یہ ہے کہ عیسیٰ پاک ہی ہونی چاہیے. اور فرمایا سیدہ زہرا پاک کو 3 نسبتیں ہیں تو ان کا مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ جو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ نور چشم رحمت للعالمین امام اولی و آخری کہ آپ رحمت للعالمین کے آنکھوں کا نور ہے ان کے جگر کا ٹکڑا ہے جی. اور وہ کون ہے وہ اولین کے بھی امام ہے وہ آخرین کے بھی امام ہے. ان میں تمام انبیاء و رسل آگے جس شعر میں کہ وہ تمام کے امام ہیں ان کی آپ آنکھوں کا نور ہے ان کے آپ جگر کا ٹکڑا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں تینوں نسبتیں ذکر کر رہے ہیں نا بعض کلام اور بھی ہے. پھر عرض کرتے ہیں سیدہ کی بارگاہ میں بانیاں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں بانوی آپ جو ہیں زوجہ محترمہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ہیں اور وہ کون ہے مرتضیٰ چنے ہوئے ہیں وہ اور شیر خدا اور مشکل کشا. یہ اپنا عقیدہ بیان کر دیا حضرت اقبال نے. اور علی کون ہے جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن. علی مومن تجھ سے محبت کرے گا اور منافق جو ہے وہ تجھ سے بغض رکھے گا. اور حضرت ابو سعید خدری اپنے دور کی بات کرتے ہیں کہتے کنا نعرف المنافقین ببغض علی. ہم نے اپنے دور میں جب دیکھنا ہوتا ہے کہ شہادت عثمان ہو چکی تھی تو یہ جنگیں ہو چکی تھی جبل اور صفح تو دیکھنا ہوتا تو پتہ نہ چلتا کون مومن ہے کون منافق ہے. ہم ذکر علی کرتے ہیں جس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہم جان جاتے ہیں کہ مومن ہے اور جس کے چہرے پہ ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں ہم جان جاتے ہیں کہ منافق ہے وہ علی پاک. اور پھر یہ دوسری نسبت. اور تیسرا جو ابھی حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ مادریاں مرکز پرکارش مادریاں کاروان سالارش. امام حسن کا ذکر کیا اور امام حسین کا. اور ان دو ہستیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو حسین شہزادوں کے بارے میں کہ جس نے من احبا حسن و حسین فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی فقط احبانی اس نے میں محمد سے محبت کی.
ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے میں محمد سے محبت کی ہے، جو کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. من احب اللہ ادخلہ الجنہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ جنت میں داخل کرتا ہے. فرمایا وہ من ابغض حسین، جس نے حسین سے بغض رکھا، فقد ابغضنی، اس نے میں محمد سے بغض رکھا. ومن ابغضنی، جس نے میں محمد سے بغض رکھا، فقد ابغض اللہ، اس نے اللہ سے بغض رکھا. ومن ابغض اللہ ادخلہ النار، فرمایا جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اسے جہنم میں. تو یہ ان شہزادوں کی ماں ہے. تو یہ تین نسبتیں ہیں خاص ہیں جو سیدہ زہرا پاک کا مقام جو ہے ہماری عقلوں سے بھی باہر ہے. تو پھر آپ کی بارگاہ میں ایک اور کلام ہے جو رموز بھی خودی بھی ہے جی فارسی کلام ہے. ایک بار جو سیدہ کی بارگاہ میں حقیقت میں ہوتے کھاتے ہوئے سیدہ کی بارگاہ میں اس طرح پہلوں کے یعنی کہ عاجزی کی، محبت کی، عقیدت کی انتہا کر دی. سیدہ کی بارگاہ میں پورا کلام ہے. میں ایک شعر اس کا آپ کے سامنے سامعین کے لیے پیش کرتا ہوں. ایک بار سیدہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں رشتہ آئین حق زدید پاس، کہتے ہیں سیدہ شریعت اسلام کی جو پابندیاں ہیں وہ مجھ پر ہیں. پھر فرماتے ہیں پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، جس طرح شریعت اور اسلام مجھے روکتا ہے نا پابندی لگاتا ہے، اسی طرح جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مجھے پاس ہے. ورنہ اگر یہ نہ ہوتا گردے تو تشر دید میں. اور فرماتے ہیں سجدہ ہا مرخا کے اوپا شیر میں، اگر فرمان مصطفیٰ علیہ السلام کی پابندیاں یہ مجھے مانے نہ ہوتی، سیدہ اقبال ساری زندگی تیری قبر کا طواف کرتا رہتا، تیرے مزار اقدس سے چومتا رہتا، تیرے مزار پہ سجدے کرتا رہتا. اقبال ساری زندگی کرتا. یہ امام اقبال علیہ رحمہ کا خیال رکھیے. اور عظیم ماں ہے کیونکہ عظیم ماں ہونے کے ناطے آج کی ماں کا کردار آپ کے کردار سے روشنی دیتے ہوئے کیا بات سکتا ہے؟ آپ نے بچوں کی جو تربیت کی ہے، آپ حسن و حسین کو دودھ بھی پلاتی ہیں تو رب کا قرآن پڑھتی ہیں. انہوں نے حسن فرماتے ہیں ہم نے ماں جی کو دیکھا ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کیا قرآن پڑھتی رہتی. اور امام حسن فرماتی ہیں ایک مرتبہ 8 بیر کے بعد ایک دن کے فاقے کے بعد میرے والد گرامی کچھ لے کر گھر میں آئے تو ہمارے گھر میں کھانا پکا. ہماری ماں جی نے ہمیں بھی کھانا دیا، والد گرامی کو بھی دیا، تو ہم اپنا حصہ کھا چکے تھے اور جو روٹی بچی تھی وہ ہماری امی جی کا حصہ تھی. تو والدہ گرامی نے کھانا آگے رکھا، بھی تناول نہیں فرمایا، ابھی لقمہ لیا ہی ہے. دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دستک دینے والا کہتا ہے اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ عطا کر دو. تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ وہی لقمہ رکھا اپنے بیٹے کو، کہا بیٹا یہ اٹھا کر کے اس کو دے دو، سوالی کو دے دو، میں ایک ٹائم نہیں بھوکی ہوں، وہ 3 ٹائم کا بھوکا. اور ایک مرتبہ امام حسین اور سید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شکل دی ہوگی بہن بھائیوں کی کسی بات پہ، تو سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹی اور بیٹی کو پاس بلایا اور قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا بیٹا خدا ناراض ہوتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے پھر تربیت قرآن پڑھ کر اپنے بچوں کی ہے. پھر تاریخ نے دیکھا جو بہن بھائیوں کے درمیان محبت کی، جو بہن نے وفا کی تاریخ لکھی ہے، جو وفا کی سطریں لکھی ہیں، تاریخ اس کی مثال دوبارہ نہیں پیش کر سکتی. سیدہ زینب آپ اگر اس واقعے کو پڑھتے ہیں مفتی صاحب تو یہ پہلا کردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرا جو عظیم کردار ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ. یہ 2 باب ہیں وفا کی تاریخ رکھتی ہے. تو یہ آپ کی اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے بچوں کو اپنے نانا کی بارگاہ میں بھیجا کی. اور وقت مثال دیکھیے، وقت مثال بھی علی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اپنے شوہر نامدار کی کہ بچوں کو ان کے نانا گھروں سے بھیجنے سے. اور بالکل محبت اتنی ہے اپنے والد گرامی سے. جب سید جانے کائنات جانے جانا میں عالم میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس کی 6 ماہ بعد ہی کم و بیش سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا وصال.
اور آپ کو کبھی نبی پاک کی مثال کے بعد کسی نے کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا. قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان تھا کہ سب سے پہلے آپ اور پھر دیکھیے نا شرم و حیا کے لیے حضرت ابن ام مکتوم آج کی خواتین ضروری ہے. یہ ہمیں بھی چاہیے اپنی بیٹی کو ہم سربیلا کی کہانیوں کی بجائے سید فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھائیں. آپ کے زندگی کے گوشوں سے روشناس کرنا جو صبر و رضا سے پہلے آپ نے فرمایا کہ مکمل پردے کے انتظام اور رات کو جنازہ اٹھے کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، تو جو وصال کے بعد بھی نہیں چاہتی کہ کسی نامحرم کی نظر پڑے. اور یہ آج کی خواتین کے لیے یہ میری بہنوں کو اپنی زندگی میں کیسے معاملات بے پردگی اور ان سے بچنے کے لیے یا آخر میں پیغام کے طور پر اس کا مختصراً کلام کیجیے. مفتی صاحب زندگی میں بھی اگر دیکھتے ہیں تو کریمہ علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبینا صحابی تھی تو وہ حجرے میں داخل ہوئے تو سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے. کریمہ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی یہ تو نبینا ہے جو آپ نے پردہ فرمایا چلی. تو کریمہ علیہ السلام کی اس عظیم بیٹی نے اب آپ کی بارگاہ میں عرض کیا بابا جانی یہ تو نبینا ہے مجھے تو نظر آتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو سید فاطمہ الزہرا جب قرب وصال آیا تو آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جو میری جنازے کی چارپائی ہے اس پر کھجور کی ٹہنیاں رکھ کر اس پہ کپڑا ڈال دیا جائے اور رات کیا دے جنازہ اٹھایا جائے تاکہ وصال کے بعد بھی کسی کی نظر نہ پڑے، جنازے پر بھی نظر نہ پڑے. اور پھر خدا بھی اس ہستی پر کرم کرتا ہے، خدا بھی پھر انہیں نوازتا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روز محشر ینادی منادی ندا کرے گا یا اہل محشر، اے محشر والو خودو ابصارکم اپنی نظر کو جھکاؤ حتی تمر فاطمہ بنت محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے پر. اور کریمہ کا فرمایا سیدہ کی جو سواری 70,000 حوروں کے جرمٹ میں سیدہ روزے میں تشریف لے جائیں گی اور یہ حکم سب کے لیے ہوگا. غضوا ابصارکم، اہل محشر نظروں کو جھکا دو. یہ عظمت اور عفت و شان ہے. اس وقت بھی کسی کی نظر نہیں پڑی، اس وقت بھی کسی حالانکہ اس وقت مفتی صاحب نفسا نفسی کا عالم ہے. کون جانے کون گزر گیا؟ 70 بندوں میں بندہ رہے تو پتہ نہیں چلتا کون گزرا. 70,000 حوروں کے جرمٹ میں سیدہ تشریف لی جائے گی اور یہ اہل محشر کو اس گھرانے کی کریمہ علیہ السلام کی شان اور مرتبہ دکھانا جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. آخر میں سید فاطمہ الزہرا کی وفات رضی اللہ عنہا حافظ معرفت و شان کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ آپ کا وسیلہ اسی طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اقرباء کا وسیلہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم کا وسیلہ خاص طور پر پھر ان تمام ہستیوں کا خاص طور پر وسیلہ زہرا و صاحبہ ان کا وسیلہ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ مقبول ہوتا ہے. اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چادر سید فاطمہ الزہرا چادر تطہیر کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری خواتین اسلام ہمارے مسلمان بہن بیٹیوں کو بھی عفت عصمت طہارت اور جو شرم و حیا ہے یہ عطا فرمائے. جی ناظرین سامنے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے معزز مہمان سماخان جناب قاری وقار صاحب مجددی صاحب نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں علی آپ کی پیش کریں گے. جی جناب قاری وقار صاحب. چھوڑے دے مسجد میں روز جلنا یا رسول اللہ چھوڑے دے مسجد میں روز
کوئی جاندہ مسافر شہر تیرے جدوں ویکھا کوئی جاندہ مسافر شہر تیرے کیویں وگدے ہوئے ہنجواں تھلاں یا رسول اللہ کیویں وگدے ہوئے ہنجواں تھلاں یا رسول اللہ ظہوری ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں تیری رحمت دیاں ہر پاس چھلاں یا رسول اللہ کرا میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ کرا میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت خوب ناظرین سامعین نائن نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پہنچائی جا رہی ہے آج کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے میزبان محمد عثمان رضا مہمانوں کو اجازت دیجیے اللہ نگہبان فیض شاہ جہاں صدا